بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم بیسیکلی بات کریں گے کہ جو اس وقت ایک خبر چل رہی ہے کہ پاکستان اور آذربائیجان جو ہے ان کے درمیان ایک معاہدہ ہو گیا ہے۔ تقریباً 60 JF-17 تھنڈر طیارے آذربائیجان کی ایئر فورس پرچیز کرنے جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ 60 کا نمبر اتنی جلدی جو ہے وہ نہیں پرچیز کریں گے۔ یہ خبر میں نے 2 سورسز سے سنی ہے، اللہ کرے یہ خبر سچی ہو، کیونکہ ایک سورس جو ہے وہ تو بہت زیادہ سیریس ہے، بڑا پڑھا لکھا سورس ہے، تو اس نے یہی بتایا کہ آذربائیجان جو ہے وہ JF-17 تھنڈر طیارے پرچیز کرنے جا رہا ہے۔ اب آج کی ویڈیو کے اندر ہم آذربائیجان کو صرف ڈسکس نہیں کریں گے، کیونکہ آذربائیجان نے یہ JF-17 تھنڈر طیارے اگر پرچیز کرنے ہیں تو ڈیفینیٹلی آذربائیجان کا کوئی نہ کوئی ایڈورسری ہوگا۔ ہمیں آذربائیجان کے ایڈورسری کے بارے میں اس وقت پتہ چلتا ہے جب آج سے 2-3 سال پہلے نگورنو کاراباغ کے اندر آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ یہ نگورنو کاراباغ کی وہی جنگ تھی جس کے اندر ترکی کے TB2 ڈرونز بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ آذربائیجان نے ان TB2 ڈرونز کو استعمال کر کے آرمینیا کی زمینی فوج کا بہت زیادہ نقصان کیا۔ تو آج ہم آرمینیا اور آذربائیجان دونوں کو ڈسکس کریں گے، کیونکہ آرمینیا کے حوالے سے بھی بہت امپورٹنٹ خبریں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ آرمینیا اس وقت انڈیا سے آکاش سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم جو ہے وہ پرچیز کر رہا ہے، اور جیسا کہ اس وقت خبریں آ رہی ہیں کہ آذربائیجان یہ JF-17 تھنڈر طیارے پرچیز کر لے گا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انڈیا اور پاکستان کے یہ ایکوپمنٹس آپس میں ایک دوسرے کے سامنے انڈیا اور پاکستان میں نہ بھی ہوں تو آرمینیا اور آذربائیجان کے سرحد کے نزدیک جو ہے وہ لازمی ہوں گے۔ اب بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جی JF-17 تھنڈر کہاں سے پاکستانی ہے؟ آپ JF-17 تھنڈر کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک ملک کا پروجیکٹ نہیں ہے، یہ بیسیکلی 3 ملکوں کا پروجیکٹ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ تیسرا کون سا ملک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان اور چائنا اس JF-17 تھنڈر کے پروجیکٹ میں 50-50 کے پارٹنرز ہیں۔ چائنا ٹھیک ہے اس جہاز کو استعمال نہیں کرتا، لیکن اس جہاز کا سب سے بڑا آپریٹر آج بھی پاکستان ہے اور آئندہ بھی پاکستان ہی رہے گا۔ پاکستان ایئر فورس کم سے کم 250 کے نمبر میں اس جہاز کو پرچیز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے 150 سے اوپر نمبر اب چلا ہی گیا ہوگا۔ 150 سے اوپر پاکستان ایئر فورس یہ جہاز آلریڈی استعمال کر رہی ہوگی، اور آنے والے دنوں میں 100 مزید جہاز جو ہے وہ انڈکٹ ہو سکتے ہیں، جن کے اندر A ویریئنٹس بھی ہیں، B ویریئنٹس بھی ہیں، یعنی کہ ڈوئل سیٹ ویریئنٹس بھی ہیں۔ دوسرا ملک جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ چائنا، جس نے یہ جہاز ڈیزائن کیا، چینگڈو کے اندر اس کو ڈیزائن کیا گیا، وہاں پہ اس کا پروٹوٹائپ تیار ہوا، لیکن اس جہاز کی جو فیکٹری ہے، جو پروڈکشن لائن ہے، وہ پاکستان کے اندر ہے۔ چائنا بھی اگر یہ JF-17 تھنڈر جہاز کسی کو سیل کرے گا تو وہ میڈ ان پاکستان ہی ہوگا۔ تیسرا ملک کون سا ہے؟ تیسرا ملک اس پروجیکٹ کے اندر رشیا ہے۔ رشیا کس طرح سے ہے؟ کیونکہ اس JF-17 تھنڈر جہاز کا جو سب سے مین کمپوننٹ ہے وہ تو میڈ ان رشیا ہے، وہ تو اس کا RD-93 انجن ہے جو کہ رشیا کے اندر تیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے JF-17 تھنڈر کے جو 3 مین سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر پاکستان اور چائنا کے ساتھ ساتھ رشیا بھی ہے۔ تو اینی وے، اب آذربائیجان یہ JF-17 تھنڈر کیوں پرچیز کرنے جا رہا ہے؟ بہت سمپل سی ریزن ہے۔ دیکھیں اس وقت آذربائیجان کی ایئر فورس کے پاس MiG-21 جہاز ہیں۔ اگر آپ انفارمیشن حاصل کریں تو ان کے پاس صرف 5 یا MiG-21 جہاز ہیں۔ اب یہ 5 جہاز ان کے پاس سوویت ایرا کے ہوں گے، کسی بھی وقت آذربائیجان ان 5 MiG-21 جہازوں کو ریٹائر کر سکتا ہے۔ MiG-29 جہاز آذربائیجان کے پاس اس وقت 15 کے نزدیک ہیں۔ اب یہ 15 MiG-29 جہاز بھی سوویت ایرا کے ہی ہیں۔ جب یہ آذربائیجان ایک آزاد ملک ہوا تو اس کے حصے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ MiG-29 جہاز آ گئے، اور بھی بہت کچھ آیا ہوگا لیکن یہ MiG-29 جہاز آ گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آذربائیجان کے پاس یہ کچھ Su-25 فائٹر جیٹس ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہے کہ گراؤنڈ اٹیک کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ جو MiG-29 ہیں یہ ملٹی رول قسم کے جہاز ہیں، مختلف قسم کے مشن جو ہیں وہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ اب دوسری طرف آپ آرمینیا کی ایئر فورس کو دیکھیں تو اس کے پاس سپیریئر فائٹر جیٹس ہیں۔ آرمینیا کے پاس اس وقت کچھ Su-30 جہاز بھی موجود ہیں، بہت ہی تھوڑی تعداد میں ہیں، صرف 4 کی تعداد میں آرمینینز جو ہیں وہ یہ Su-30 جہاز استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ Su-30 جہاز آرمینین صرف اپنے اسپیشل مشنز کے لیے جو ہے وہ رکھیں گے۔ ان Su-30 SM جہازوں کو آرمینینز کو بہت زیادہ ایکسٹینسیولی نہیں استعمال کر سکتے۔ جب جہاز ہی 4 ہیں تو ان کو آرمینینز کہاں کہاں استعمال کریں گے؟ اس کے بعد آرمینیا کے پاس بھی کچھ یہ Su-25 جہاز موجود ہیں، جو کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ گراؤنڈ یا کلوز سپورٹ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو بیسک اگر کبھی بھی آرمینیا یا آذربائیجان کی ایئر فورس کی آپس میں لڑائی ہوگی تو وہ Su-30 SM اور MiG-29، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں Su-30 اور JF-17 تھنڈر کے درمیان میں ہوگی۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ صرف 4 جہاز پوزیس کرتی ہے آرمینیا کی ایئر فورس، تو ایسا بھی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، اور اصل مقابلہ آرمینیا اور آذربائیجان کا اگر کبھی ہوا تو وہ آذربائیجان کے JF-17 تھنڈرز
اور آرمینیا کے آکاش میزائلوں کے درمیان ہوگا۔ دیکھیں، دو مختلف قسم کی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ اس وقت دونوں کنٹریز استعمال کر رہی ہیں۔ آذربائیجان کو ترکی بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، اور ترکی نے آذربائیجان کو یہ اکنجی ڈرونز جو ہیں وہ بھی پرووائڈ کر رکھے ہیں۔ اس کے علاوہ TB2 ڈرونز بھی آذربائیجان استعمال کرتا ہے، اور اب آذربائیجان اپنے پرانے MiG-29 جہازوں کو ختم کر کے ان کی جگہ پہ یہ GF-17 تھنڈر جہاز استعمال کرنا چاہتا ہے۔ GF-17 تھنڈر جہاز اس وجہ سے آذربائیجان کے لیے ضروری ہیں کیونکہ ان کے اندر بھی وہی سیم انجن استعمال ہوتا ہے جو اس وقت آذربائیجان کے MiG-29 جہازوں میں استعمال ہو رہا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ملتا جلتا انجن استعمال ہو رہا ہے۔ پلس GF-17 تھنڈر حاصل کرنے کے بعد آذربائیجان کی ایئر فورس کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ کس طرح سے بڑھ جائے گی؟ دیکھیں، اس وقت جو MiG-29 جہاز آذربائیجان استعمال کر رہا ہے وہ پرانے سوویت ایرا کے ہیں، ان کے اندر میکینیکلی اسٹیئرڈ ارے ریڈار جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان ایئر فورس جو GF-17 تھنڈر پرووائڈ کر سکتی ہے ان کے اندر AESA ریڈارز بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے اندر لیٹسٹ ایویونکس ہیں، وہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ آتے ہیں، اور کیپیبلٹی وائز آذربائیجان کے MiG-29 جہازوں سے بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ اچھا، اب یہ جو کانفلکٹ ہوا تھا نا نکورنو کاراباغ کا، اس کے اندر پاکستان اور ترکی جو تھے وہ آذربائیجان کے ساتھ تھے، ایران، انڈیا اور فرانس جو ہیں وہ آرمینیا کے ساتھ تھے، ایون رشیا جو ہے وہ بھی آرمینیا کے ساتھ تھا۔ تو اس ریجن کے اندر بھی ایک کھچڑی سی پکی ہوئی ہے، اور اگر آذربائیجان یہ GF-17 تھنڈر جہاز پرچیز کر لیتا ہے تو میانمار، نائجیریا اور پاکستان کے بعد آذربائیجان چوتھا ملک بن جائے گا جو اس GF-17 تھنڈر کا آپریٹر ہوگا۔ بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے لیے، چائنا کے لیے، اوورال اس پروجیکٹ کے لیے۔ اور جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ آذربائیجان جو ہے وہ 60 GF-17 تھنڈر پرچیز کر سکتا ہے، خیر یہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈاؤٹ فل لگتا ہے۔ جو کنٹری ہینڈ فل آف MiG-29 جہاز یوز کر رہا ہے وہ 60 GF-17 تھنڈر جو ہے وہ کبھی بھی استعمال نہیں کرے گا۔ بہرحال اینی وے، یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ GF-17 تھنڈر سویڈن کے گرپن جہاز کے مقابلے میں زیادہ سکسیسفل پروجیکٹ ہو جائے گا، کیونکہ ابھی تک سویڈن نے بھی کوئی 300 کے قریب یہ گرپن جہاز تیار کیے ہیں، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان ایئر فورس جو ہے وہ کم سے کم 250 GF-17 تھنڈر استعمال کرے گی، انڈکٹ کرے گی۔ پاکستان کے علاوہ میانمار بھی استعمال کرتی ہے، نائجیریا بھی یوز کری ہے، اور اگر آذربائیجان بڑے نمبر کے اندر یہ GF-17 تھنڈر جہاز پرچیز کرتا ہے تو پھر GF-17 تھنڈر جو ہے وہ ایز اے پروجیکٹ گرپن سے زیادہ بہتر ہو جائے گا، زیادہ سکسیسفل ہو جائے گا۔ کائنڈلی دوستو ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے، میرا کانٹینٹ اچھا لگتا ہے، تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اور بات پھر وہی کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر تو شاید یہ آکاش اور GF-17 تھنڈر ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آئیں، لیکن لگتا ایسے ہے کہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے اندر انہی دونوں ویپن سسٹمز کا مقابلہ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن۔ ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔